سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا فرغت فانصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پر انگنت انعامات نازل فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے اس کی نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ ان تمام انعامات کے بدلے اللہ رب العالمین نے ہم سے کچھ نہیں مانگا سوائے ایک چیز کے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہت جلدی بیان کروں گا۔ سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اس نے ہمارے رہنمائی کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسے عظیم کتاب دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، قدم قدم پر ہمیں وہ راستہ بتلایا جو راستہ ہم سے مطلوب ہے، ان راستوں سے روکا جن راستوں سے رکنے کے لیے اسلام نے ہمیں آمادہ کیا۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو وقت متعین ہے اس میں نوجوانوں کے لیے چند خصوصی نصیحتیں انشاءاللہ رہے گی۔ یہاں پر حاضرین میں اکثر نوجوانوں کی تعداد ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بلوغت سے بعد یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک انسان نوجوان اور جوان رہتا ہے۔ اس کے بعد اڈیڑھ عمر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں چلا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ نوجوانی اور جوانی کی جو مدت ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسے ہم ایسے ہی ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی، سب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، وہاں پر سوال و جواب ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، انسان نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے دونوں قدم جہاں ہوں گے وہیں جم جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہاں تک کہ ان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے ایک سوال جو ہے عن شبابی فیما ابلا،
کہ جوان بتلا تو نے اپنی جوانی کی جو مدت تھی کہاں کھپائی؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا جمع ہوگی، سارے مخلوقات ہوں گے، ہر چیز وہاں جمع کی جائے گی، بابا آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں پر جوانوں سے اسپیشل سوال پوچھا جائے گا، اے جوان بتلا تو نے جوانی پائی تھی، بڑی قوت تھی، جوانی کے ایام ملے تھے، تو نے اس جوانی کے اندر کیا اس جوانی کو تو نے کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، اور اس جوانی کے ایام میں تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ترجمان یعنی جیسے کورٹ کے اندر ہم خود بات نہیں کر سکتے، ہمیں ایک وکیل بنانا پڑتا ہے، وکیل جج کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ہم سے صرف بات پرس ہوتی ہے اور اس کا جواب جو ہے وکیل دیتا ہے، وکیل کو ترجمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس نوجوان کے درمیان کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا، وہ نوجوان ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ سوال کرے گا، اس جوان کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کو اس میں لگایا، اس میں لگایا، یہ کام کیا، اچھا کام کیا، اگر برا کام کیا ہوگا تو وہی بتانا پڑے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنی جوانی کی مدت کو ہم ایسے ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے ہمیں اس کا حساب دینا ہے، اللہ کے ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین جب سوال کر لے گا، آج تو ہم علم گلم کر کے، جھوٹ بول کر کے کیسے بھی زندگی گزار لیتے ہیں، وہاں نہ جھوٹ کام آئے گا، نہ وہاں ہیلا کام آئے گا، نہ بہانہ کام آئے گا، بلکہ آپ کی زبان وہی بولے گی جو سچ ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، آج تیاری کر لیجئے، آج تیار ہو جائیے۔ آئیے اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، کئی تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں دیکھی، فتح القدیر کہیے، امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کہیے، امام قرطبی کی تفسیر ابن قرطبی کہیے، یا پھر طبرانی کہیے، یا پھر تفسیر قدور، یا تفسیر جو امام ابن قیم کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ جتنی تفسیر کی بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر جو پیش کی گئی ہے وہ ہمارے لیے بہت سمجھنے کی ہے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ، پہلے تفسیر، آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیے تو اللہ سے دعا کیجیے۔ دوسری تشریح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو تہجد قائم کیجئے، نوافل قائم کیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیاوی امور سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ اور چوتھی تفسیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اللہ کے لیے جہاد کرنے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیجئے۔ تو آج کے اس عنوان میں ان چار تفسیر میں سے جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیاوی امور سے ہم فارغ ہو جائیں، ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار ہم صبح 7، 8، 9 بجے چالو کریں اور رات تک ہمیں فرصت نہیں ملی تو ہم پورے دن ایسے ہی کاروبار کرتے رہیں اور شام کو جب چھٹی ہو 8 بجے 9 بجے ہم نماز پڑھیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیاوی امور انسان اختیار کرے، کاروبار کرے، کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کمانا ہوگا، کاروبار کرنا ہوگا، دنیا میں ہمیں رہنا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا داری اختیار کریں، صرف دنیا میں جڑ جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو اوقات بتائے ہیں، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے کہہ دیا بے شک نماز مومنین پر اس کے مقررہ وقت پر واجب ہے،
فرض ہے، یعنی جو وقت اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے ان وقت پر نماز پڑھنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے بھی کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ نماز پر پابندی رکھنے والے جنت کے وارث ہیں۔ الذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نماز پر پابندی برتنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، ایک وقت کی نماز نہیں، 2 وقت کی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جن جن اوقات میں نماز کو واجب کیا ہے ان سارے اوقات کی نماز پر حفاظت کرنے والے، پابندی کرنے والے ایسے لوگ کامیاب ہونے والے مومن ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر پہلی آیت میں کہہ دیا یقینی طور پر مومن کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد جو صفت بیان فرمائی کہ 5 وقت نماز کی حفاظت کرنے والے مومن کامیاب ہو گئے، اور آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی نماز کی پابندی کرنے والے جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نماز ہم پر واجب کی ہے، گرچہ قرآن مجید کے اندر یہ 5 وقتہ کا تذکرہ نہیں، لیکن ایک وحی جلی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، ایک وحی خفی ہے جسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی کچھ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے، یعنی قرآن بھی وحی ہے، احادیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز کا تذکرہ فرمایا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور اس کے وقت بھی بتلایا اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ نماز کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر اس نماز کو ادا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی بتایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب 25 سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کوئی یہ ثابت نہ کرے ہم تنہا نماز پڑھیں گے چل جائے گا۔ دیکھیے تنہا نماز مجبوری کی حالت میں انسان پڑھتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بلا عذر شرعی جماعت مل رہی ہے، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سستی کرتے رہ جائے تو یہ ہماری کوتاہی، اللہ کی ہماری گرفتاری ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اس کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر جماعت کا تذکرہ آیا کہ نماز جماعت سے قائم کرو، جماعت سے پڑھو۔ مان لو مسجد سے ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم اگر تنے تنہا وہاں پر ہے تو علماء کرام لکھتے ہیں اگر وہ تنے تنہا بھی نماز پڑھے گا انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے پاس عذر شرعی ہے۔ لیکن اگر مسجد قریب ہے، جماعت تک پہنچ سکتے ہیں، پھر بھی انسان تنے تنہا اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور سوچے میں نماز پڑھ لوں، تو یہ عذر شرعی نہیں ہے بلکہ انسان کا ذاتی بنایا ہوا عذر ہے۔ اور ایک بات، مان لیجئے مسجد سے دور گھر ہے، اگر 4 5 6 7 افراد وہاں موجود ہیں تو وہاں بھی انسان جماعت کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب کاروباری لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یا پھر چلو کاروباری تو اپنا وقت نکال لیتے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ان کا سوال ہوتا ہے ہمیں چھٹی نہیں ملتی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں 5-10 منٹ کی چھٹی نہ ملے، ہر کام کے اندر کم از کم 5-10-15 منٹ چھٹی ملتی ہے۔ اگر مسجد قریب ہے انسان نماز کے لیے چلا جائے، اگر قریب نہیں ہے دور ہے تو انسان جہاں پر کام کر رہا ہے وہاں تو وقت پر نماز پڑھ لے۔ نماز لیکن پڑھنا ہے، نماز نہیں معاف ہے۔ حدیث کے اندر جو لفظ آتا ہے اذا ادرکت الصلاۃ، جب نماز تم کو پالے، نماز تم کو پالے مطلب یعنی نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز ہم پر واجب ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہم پر فرض ہو گئی، چاہے جنگل و بیابان میں ہم کیوں نہ ہو۔ اگر گاؤں وغیرہ ہے، مسجد ہے تو وہاں جائے، نہیں ہے تو جنگل بیابان میں بھی ہم نماز پڑھیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو پاک بنایا گیا، اور دوسری بات کہی کہ پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ یہ اس وقت ہے جب وہاں مسجد نہ ہو یا بھی جماعت قائم کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہ ہو، عبادت خانہ نہ ہو، تو جہاں انسان کو نماز کا وقت میسر ہو جائے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے نماز پڑھے، کوئی عذر شرعی نہیں، کوئی انسان عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہمارے پاس فلاں جگہ یہ نہیں وہ نہیں۔ ہاں 7 جگہ ایسی بتلائی گئی ہے جہاں نماز نہیں ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر جہاں گندگی کی جگہ ہو، بیت الخلاء کے اندر جہاں جانور ذبح کرنے کی جگہ ہو، اور اس کے علاوہ جہاں قبر ہو، اور ایسی 7-8 جگہ بتائی گئی، 7 جگہ بتائی گئی ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اس سے آسان دن ہمیں کہاں ملے گا؟ تو نماز کی پابندی ہر مومن پر، ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، اس میں خصوصاً نوجوانوں کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اس لیے کہ روز قیامت جب محشر برپا ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزاری ہوگی، ایسے نوجوان کو کہاں جگہ دی جائے گی؟ حدیث سے اگلے الفاظ دیکھیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا پوری دنیا پریشان ہوگی اور سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، تو 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ کچھ حدیث کے اندر اللہ کا عرش کا سایہ، اور اس حدیث کے اندر جو ہے ڈائریکٹ اللہ کا سایہ، اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی، یعنی اس تپش سے وہ بچ جائے گا جو سورج کی تپش 8 کروڑ میل دوری پر سورج ہے۔ ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ اگر 35 ڈگری گرمی پڑ جائے تو ہم اپنے گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، ریڈ الرٹ آ جاتا ہے کہ گھر میں رہو، بازاروں مت گھومو، سڑکوں پہ مت نکلو تو احتیاط سے نکلو، اور وہاں پر 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا کسے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، اور عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، سب سے افضل ترین عبادت نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، نماز کی پابندی کرو، نماز میں کوتاہی مت کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں نازل فرما دیا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تمام نبیوں کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدمی، ایسا نہیں فجر کو چھوڑ کر سو گئے، عشاء میں حساب کتاب میں تھک گئے اور ظہر بزنس میں نکال دیا، عصر میں کاروبار بالکل ایک دم عروج پر ہوتا ہے تو عصر کو غائب کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس پر جم جائے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ڈٹ جاؤ، یعنی نماز کا صرف حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرو، اس پر پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، اللہ کہتا ہے رزق تو ہم دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے روزی روٹی اور رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز گول کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ تجارت کی، نہ حفاظت کی، نہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی، نہ سلامتی کی، بلکہ وہ ایک بکا ہوا جانور طرح بالکل اسے گھومتے رہتا ہے، جو چاہے اس پر حملہ کر دے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 وقت نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے، عمومی طور پر ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے ان 2 نمازوں میں غائب رہتے ہیں، ایک فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ یہ 2 نماز ایسی ہے جو منافق پر بھاری ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، معاف کر دینا، میرے الفاظ نہیں ہے، اس کے الفاظ ہے جس نے پوری شریعت ہم کو سکھلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور وحی الہی ہے اور اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں۔
کہ منافق پر سب سے بھاری نماز 2 ٹائم کی نماز ہے، فجر اور عشاء کی نماز، اور اس وقت سب سے زیادہ کوتاہی کے شکار نوجوان یہی 2 نمازوں میں ہوتے ہیں، فجر اور عشاء۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بہت سارے دماغ میں آ رہی ہے، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ افضل ترین نماز جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں فجر میں؟ جمعہ کے دن افضل ترین نماز فجر کی نماز ہے۔ کتنے نوجوان ہوتے ہیں؟ گنتی کے 2 3 4 بزرگ حضرات نظر آتے، نوجوان گرم گرم بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے میٹھی نیند ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بتا کر بات آگے بڑھاتا ہوں، بہت بات جا رہی ہے۔ اہم وجہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے نا، سب شکایت کرتے ہیں نہیں نیند کھلتی ہے، اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک روایت سن لو، اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ حدیث اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد کر لیجئے، اور آج سے اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اللہ کی قسم، فجر میں آپ کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان رات میں سوتا ہے، شیطان اس کے بال میں گرہ لگاتا ہے، گانٹھ لگاتا ہے۔ اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو شیطان وہاں پر جہاں گرہ لگاتا ہے یا گدی کے اندر، وہاں ٹھپ ٹھپی مارتا ہے، سو جا آرام کر لے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب بچہ سوتا نہیں ہے، ماں اس کے سر کے اوپر ہلکی ہلکی تھپڑ مارتی ہے، ہاتھ مارتی ہے، بچہ سو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے یہاں پر ہاتھ لگاتے ہیں اسے ذہنی سکون ملتا ہے اور انسان سو جاتا ہے۔ شیطان یہاں پر اس کے گدی کے اوپر جہاں گرے لگاتا ہے وہاں تھپڑ لگاتا ہے، سو جا آرام کر لے، اگر نہیں اٹھے گا تو کیا ہوا، ابھی وقت بہت لمبا ہے، سورج نکل جائے گا، کیا ہوا، تیرا رب غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ میرے مان والے بھائیوں، اگر 1 آدھ دن ایسا ہو جائے، 2 دن ہو جائے، اسے عذر شرعی کہا جاتا ہے، لیکن روزانہ کا معمول بن جائے، یہ عذر شرعی نہیں ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ جب انسان فجر میں اٹھ جاتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، یعنی صبح اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، گرہ دوسری کھلتی ہے۔ جب وہ وضو کر لیتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب نماز پڑھ لیتا ہے، وہ 4 گرہ جو حدیث کے اندر آتا لگاتا ہے شیطان، وہ 4 گرہ کھل جاتی ہے، گانٹھ کھل جاتا ہے۔ پھر انسان دن بھر تندرست رہتا ہے اور شیطان کی چال سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک چیز بتلائی، جب صبح اٹھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ دیا جائے، کیونکہ شیطان یہاں پر رات گزارتا ہے۔ یہ 2 وجہ سے ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ ایک تو شیطان تھپ تھپی لگاتا ہے، اٹھنے نہیں دیتا ہے، اور اپنے ناک کے اندر وہ رات بتاتا ہے، اسے اٹھ کر بھگانا پہلے بہت ضروری ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مسلمان نماز چھوڑ کے سو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان پیشاب کر دیتا ہے اور بولتا جا سو جا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں ہم اس لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ ہم پر ہوتا ہے اور شیطان ہمیں سلاتا ہے۔ اس شیطان سے آپ پناہ مانگیے اور ہمیشہ ہمیں اس شیطان سے پناہ مانگ کر کے اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بتا دوں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کوئی یہ سوچتا ہے شیطان کی طاقت بہت ہے، اللہ کہتا نہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان قوی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، تو شیطان کی طاقت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، فجر میں اٹھیے، نماز پڑھیے، نماز پہ اہتمام کیجیے۔ اور ایک بات جو میں نے کہی تھی کہ اللہ نے تمام انعامات کے بدلے ہم سے صرف ایک چیز مانگی، وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اتنے سارے نعمتیں اس لیے دی ہے تاکہ وہ خالص میری عبادت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنے سارے انعامات دیے، ہمیں پیدا کیا، سب کچھ ہمارے لیے کیا۔ اللہ ایک چیز چاہتا ہے کہ نوجوانوں، مسلمانوں، رب کی عبادت کرو۔ دوسری چیز، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہی سنیے۔
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانهوا عن المنکر واصبر على ما اصابك. بہت بڑی بات ہے میرے مال والے بھائیوں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کے نام پر پورے سورت نازل فرما دی اور سورہ لقمان کے اندر اس نصیحت کو بھی شامل کر دیا. انہوں نے کیا نصیحت کی کہ میرے لگتے جگر اوامر کا کام کرنا یعنی دعوتی کام کرتے رہنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت بنائے گئے ہو. لفظ خیر جو ہے نا اس میں تفضیل ہے. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی لفظ خیر جو ہے اس میں تفضیل ہے. جیسے اللہ اکبر میں اکبر اس میں تفضیل ہے ویسے لفظ خیر بھی اس میں تفضیل ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے کہا تم کو اللہ نے بہترین امت اس لیے بنایا اور تم کو لوگوں میں نکالا اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم بلائی کا حکم دو اور منہیات سے روکو، یعنی دعوتی کام کرو، دعوتی فرائض انجام دو، دین کا کام کرو، دنیا بھی کماؤ، تجارت بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن دعوتی کام کی بات آ جائے تو آپ ذرہ برابر بھی ہیلا بہانہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے دعوتی کام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش رکھنا ہوگا. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن آپس میں بھائی ہے، آپس میں دوست ہے، ایک دوسرے کا مددگار ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو یأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور منکرات سے، برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، فحش کاموں سے، حرام کاموں سے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں. یہ مومن کا ایک پہچان ہے. اور منافقین کا بتلایا، یہ تو مومن کا اس کے جشن بعد والمنافقون بعضهم اولیاء بعض، کہ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی دوست مددگار. اور آگے فرمایا یأمرون بالمنکر، وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور بھلائی کے کام سے روکتے ہیں. میرے مان والے بھائیوں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جب کبھی دعوتی کام کیا جائے، جب پروگرام کیا جائے، تقریر کیا جائے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اندر پیش پہ نظر آتے ہیں اور دین کے معاملے میں اتنے کوتا ہو جاتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ منافق آپس میں ایک دوسرے کا دوست مددگار ہوتا ہے، وہ بھلائی کرنے سے روکتا ہے اور برائی کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ بات منافقین کے لیے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. میرے مان والے بھائیوں، مومن بنیے اور دعوت اللہ کے لیے اپنا آپ کو پیش کر دیجئے. اور قرآن میں آتا ہے کہ اس سے بہتر بات کیسے ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے. اس سے اچھی اور اس سے بہتر بات کسی کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے سیلیبریٹ بھی آ جائے، بڑے بڑے پردھان منتری بھی آ جائے، کسی ملک کا اگر پردھان منتری بھی آ جائے، صدر جمہوریہ بھی آ جائے، اس کی بات سب سے اونچی نہیں ہو سکتی. اونچی بات اس کی ہے، بہتر بات اس کی ہے جو اللہ کی بات کرے، دین کی بات کرے، دعوتی کام کرے. ایسا انسان، اس کی بات سب سے اچھی ہے، سب سے افضل اور سب سے احسن ہے. ہاں، سورہ لقمان میں جو بات کہی کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس کے بعد جو بات کہی وہ اہم ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جب دعوتی کام کا مشن لے کے چلتے ہیں نا، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. بہت سارے مسلمان بھی برائی کرنے لگتے ہیں. سب سے پہلی چیز، آپس میں ایک دوسرے کی برائی کیا کر رہے ہیں، ان کے کام سے کیا ہوتا ہے، یہ کون سا کام ہے؟ میرے مان والے بھائیوں، ہر انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہے. سب اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام کرتے ہیں.
ہمارے اندر وہ صلاحیت اگر نہیں ہے تو ہم اس کی صلاحیت کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ کے اندر جو صلاحیت ہے آپ وہ کام کیجئے. تو پہلی تکلیف جو ہوتی ہے کوئی انسان دعوت کام لے کے اٹھتا ہے تو آپس میں کتنے ان کی برائی کرتے ہیں. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اس کے میدان میں کئی طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں. کبھی حکومتیں رکاوٹیں آتی ہیں, کبھی مسلمان کی سازش شکار ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی مختلف تنظیم کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے, کئی مصائب آ جاتے ہیں. آپ اللہ کا نام لیں گے تو دنیا میں ساری پریشانی آئے گی. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے, بہت پوائنٹ کی بات کہتا ہوں, ہمارے استاذ عقیدے کے استاذ, اور صرف میرے استاذ نہیں میرے والد کے بھی استاذ اور دیگر جتنے علماء کرام آج جامعہ سلفیہ سے فارغ شدہ ہیں, سب کے استاذ عقیدے کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور ماہر عقیدے کے اندر, اور عقیدے کی بڑی کتاب شرح العقیدہ الطحاویہ اسے قریب وہ 37 سال سے پڑھا رہے ہیں. دکتور ابراہیم صاحب یہ بات کہتے ہیں ہمارا اور غیر مسلمین کا جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہمارا ان کا جھگڑا صرف اسی بات پر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی حق پر ہے اور ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کے نبی کی بات کرتے ہیں, اس کے دین کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اس کی بات کرنا چھوڑ دیں اور ہم یہ کہیں تم بھی حق پر ہم بھی حق پر, تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ پریشانی بھی آئے گی ہمارے ساتھ. ہم صرف اللہ کی طرف بلائیں گے, اللہ کا نام لیں گے تو ہمارے ساتھ یہ پریشانی آئے گی. اس لیے لقمان نے کہا میرے بیٹے جب تو دین کا کام کرے گا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جتنی تکلیفیں آئے گی تجھے, جتنی پریشانی آئے گی, جتنے مصائب آئیں گے, جیسے حالات بنیں گے, تجھے اس پر صبر کرنا ہے. یعنی دین کے کام کرنے میں بہت پریشانی آتی ہے, اس پر صبر و تحمل سے کام لینا ہے, واویلا نہیں کرنا ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ نے خود کہا کہ تم دعوتی کام کرو, اللہ کی طرف بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تیرے رب کے راستے طرف دعوت دو حکمت کے ذریعے. حکمت بہت سارے لوگ اس کا غلط مفہوم بھی لیتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دین کا کام کرنے کی بجائے بگڑ جائے. حکمت کا دوسرا مفہوم غلط بھی لیتے ہیں, لیکن حکمت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے دین اسلام کی بات کو پہنچائے. جتنی پریشانی آئے پریشانیوں پر صبر کریں. کیا ہمارے علامہ احسان اللہ ظہیر, کیا ان پر بم نہیں پھینکا گیا؟ کون پھینکنے والے تھے؟ کوئی غیر مسلم نہیں تھے, مسلمان تھے. ایسے ہی ابھی مولانا ضیاء الرحمان صاحب پاکستان کے اندر ان پر گولی چلائی گئی, وہ دفاع صحابہ پر بولتے تھے, کیا ان پر گولی نہیں چلائی گئی؟ بہت سارے مصائب آئیں گے, بہت سارے حالات آئیں گے, ایسے بمباریاں گولی بارود سب ہوگا, لیکن ہمیں اس پر صبر کرنا ہے, حکمت سے کام لینا ہے. والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی نصیحت کرتے رہیں, دین اسلام کی اچھی باتیں بتاتے رہیں. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی, ایک پیٹرول پمپ پر میں کھڑا تھا اور ایک انسان آتا ہے, کیا تم نے کوئی لون لیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ SBI کا دوں گا, لیکن اس سے لیے شرط ہے تمہارے پاس کوئی لون ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں, ہم نے لون نہیں لیا ہوا ہے, ہم لیتے بھی نہیں ہیں. وہ بندہ کہتا ہے لینا چاہیے, اچھا ہے. اب انسان یہاں بہک جاتا ہے, لون مل رہا ہے نا, چلو کوئی بات نہیں یار, وہ دیکھا جائے گا. انسان بہک جاتا ہے. لیکن یہ میری ذاتی بات ہے, میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سیکھنا ملے, کیسے حالات آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات جو میں نے کہی, میں نے ڈائریکٹ قرآن پیش نہیں کیا, حدیث پیش نہیں کی, وہ غیر مسلم تھا, اس کے سامنے جو بات رکھی, پہلی بات یہ تھی کہ جو لون لیتا ہے سمجھو مر جاتا ہے. کیوں؟ اگر 50 روپیہ لون لیا تو اس پر سود چڑھتے 100 ہو جاتا ہے. ابھی لاجپور گاؤں کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. ابھی ایک عرفان گھڑا کر کے ہیں, ابھی 3 دن پہلے اسے زہر پی کے مر گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ نیوز میں آیا, رات میں پتا چلا وجہ کیا تھی. یہ تھی کہ لوگوں سے پیسے لے رکھے تھے, اور جس سے 10 لاکھ لیے تھے, غیر مسلم سے لیے تھے, وہ 70 لاکھ کی مانگ کر رہے ہیں. جن سے 90 لاکھ لیے تھے وہ 2.25 کروڑ کی مانگ کر رہے ہیں. اس کے بس میں نہیں تھا, زہر پی کے مر گیا. تو اس لیے میں نے کہا جو لون لیتا سمجھو مر گیا.
وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان ہو کر ڈپریشن میں آ کے مر جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی، میں نے کہا کہ کمپنی کا فائدہ ہے، انسان کا ذاتی نقصان ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کمپنی کا فائدہ ہے، کمپنی آپ سے ڈبل کمائے گی، لیکن ہمارا ذاتی نقصان ہے۔ اور تیسری بات، جب بات لگا کہ اب وہ بات سننے پر آیا تو میں نے کہا قرآن کو جانتے ہو؟ تو اس نے پہلے انکار کیا کہ میں نے کہا اسلام دھرم کی جو بڑی کتاب ہے کیا اس کو جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے اندر آیا ہوا ہے جس نے لون لیا اس نے اللہ کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ساتھ جنگ کیا، وہ بندہ بالکل سہم گیا اور چپ چاپ والے چلا گیا۔ تو میرے مان والے بھائیوں، وقت پر ہمیں اللہ کے دین کا کام بھی کرنا ہے۔ صرف آپ یہ نہ سوچے ہم مسجد میں رہے وہ کام ہوگا، بلکہ بازاروں میں بھی آپ جہاں کہیں بھی رہیں، جہاں آپ کو لگے کہ کسی کے سامنے دین کی بات پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے تو آپ بلا جھجک پیش کر دیجئے، چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے دین کی بات پہنچا دیجئے۔ بہت وقت گزر گیا، میں 2-3 بات پیش کر کے بات ختم کر دوں گا کہ دعوتی کام میں جو تکلیف آئے گی اس پر صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، کہاں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی دین کی دعوت کر دینا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ تکلیف پر صبر کر لے جائے، یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ ایک بات اور کہنی تھی کہ ہم علماء کرام سے جڑے رہیں۔ دیکھیے میرے مان والے بھائیوں، ہم برادر سے دشمنی نہیں کرتے ہیں، علماء کرام برادر سے دشمنی نہیں کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر آپ کسی ایسے آدمی سے دوا لیے ہوں گے جو ڈاکٹر نہیں ہے، ایسی دوا دے دیا تو ڈاکٹر پہلے متنبع کرے گا، ارے آپ نے اتنا بڑا غلط کام کیا، اس پاس کیوں چلے گئے؟ تو اس ڈاکٹر کو اس سے دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ ویسے ہی علماء کرام برادر کے دشمن نہیں ہے، نہ برادر سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ خنس ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور علم کی بنیاد پر اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا تو دگنا اجر ہے، اگر اس نے غلط بھی فیصلہ کر لیا تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس نے علم حاصل کیا، کوشش کی، جستجو کی، لیکن برادر کے پاس کون سا علم ہوتا ہے؟ 2-4 عالموں سے سوال کر لیتے ہیں، اسی بھی یاد کر لیا، اور اس طرح کے جتنے سوالات آتے ہیں ان سب کا جواب ایک ہی دے دیتے ہیں۔ آپ ہی کے شیرشاہ بادی ایک عالم دین، نوجوان عالم دین، آج بڑے بڑے علماء کرام جو عمر دراز ہے، آج ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاروق عبداللہ نارائن پوری، مولانا فاروق، دکتور PhD ہے، دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری جو ممبئی کے اندر ہے، اور بشیر صاحب نے بتایا کہ بات بھی چل رہی یہاں بلانے کی، انشاءاللہ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ اس پر پورا مشن چلا چکے ہیں کہ برادر کے فتنے سے عوام کو بچایا جائے اور لوگوں علماء سے جوڑا جائے۔ میرے مان والے بھائیوں، علماء سے جڑیے، علماء انبیاء کے وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، وہ بات بتلائیں گے جو اللہ نے بتائی ہے، اور انبیاء کے بعد انبیاء کا مشن چلانے والے علماء کرام ہے۔ علماء سے جڑے رہیں، آپ کے جو مسائل ہو، آپ کے جو حالات ہو، وہ سارے کے سارے علماء کرام کے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ اگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ جواب نہیں دیں گے، وہ ان سے بڑے علماء کی طرف رجوع کر دیں گے۔ ہمارا خود کا یہ حال ہے، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، ہماری اتنی تحقیق نہیں ہے، جنہوں نے علم کے میدان میں پوری زندگی لگا دی ہے تدریس کے اندر، ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس رائد نہیں ہے، علم نہیں ہوتا ہے، ہم اس میں ڈنڈے نہیں مارتے ہیں، اپنی طرف سے کہنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو تو میرا واٹس ایپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھے بولتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، فلاں علماء کرام سے میرا آپ کو نمبر دے دیتا ہوں یا ان سے رابطہ کرا دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کے پاس اس چیز کا گہرا علم ہے۔ ہر میدان میں الحمدللہ علماء کرام ہے، تجارت کا میدان ہو اس کے مسائل کے لیے علماء کرام ہے، اور دین کے مسائل میں بنیادی مسائل سے لے کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مسائل، چھوٹی ایسی باریکیاں جس میں پڑھنے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ غلط راستہ نہ بتلا دے، تو اس میں علماء کرام جو بڑے بڑے دقیق علماء کرام ہے، جیسے آپ کے شیرشاہ بادی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نارائن پوری، دکتر عبید الرحمان صاحب، اور دیگر جامعہ سلفیہ کے اندر پورا دارالفتہ بھرا ہوا ہے، اور دیگر عبد البر صاحب سنابل کے اندر، اور دیگر جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ڈاکٹر
طارق سفیر رحمان صاحب ہمارے گاؤں کے اندر ایسے بڑے علماء کرام ہم لوگ خود ان کو ہم رابطہ کرواتے ہیں، بتلاتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو صحیح رہنمائی دیں گے۔ تو علماء سے جڑے رہیے، علماء سے جڑیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ابھی مجھے بات یاد آ گئی، وقت ذرا جا رہا ہے، معاف کر رہا ہوں، میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سورت کے اندر ایک سلیم بھائی کر کے تھے، سب نے سنا ہوگا، میں تو بہت بعد میں جانا ان کو، ابھی 1 مہینے جانا۔ بتاتے ہیں لوگ کہ کسی زمانے کے اندر مناظرے کرتے تھے، کسی زمانے کے اندر وہ اہل سے کی مسجد بنواتے تھے، آج حالت یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا، اور اس کے علاوہ میں نے نام واللہ اس لیے لیا ہے تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں، ہم اس انسان سے دور رہے، اس انسان سے متنبع رہے، وہ غلط باتیں پھیلا رہا ہے، وہ کہتا ہے نماز کا معنی دعا ہے، ہاں صلاۃ معنی دعا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں صرف دعا کیا جائے، بلکہ صلاۃ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کہتا نہیں نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف دعا کر لو، خیر کام کر لو، نہ جنت نہ جہنم، نہ عذاب قبر کے سوالات، نہ عذاب قبر نہ قبر کے سوالات، سب چیزوں کا انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں ہمارے صورت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام بہک جائے، دہریہ قسم کے لوگ بن جائے، اسلام اور اخوانیت ان کے اندر اسلامیت یعنی جماعت اسلامی کا جو پروپیگنڈا ہے کہ اہل حدیثوں کے اندر گھسو، اچھی اچھی باتیں کرو، تفسیر پیش کرو، انہیں گمراہ کر دو، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ اخوانیت پھیلانا، سعودی عرب کو گالی دو، امام حرم کو گالی دو، برا بلا کہو، یہ ساری چیزیں ان کا پروپیگنڈا ہے، ایک مستقل موضوع بن جائے گا، وقت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ان کے پاس اگر صحیح معنوں میں استاد ہوتے، یعنی کسی استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو یہ گمراہی نہیں آتی، اور گمراہ ہوتے بھی وقتی طور پر انسان ہے، شیطان بہکا دے تو انشاءاللہ وہ واپس آنے کی چانس بھی اس کے پاس تھے، کیونکہ ان کے اساتذہ کے ذریعے ان پر محنت کی جاتی تو واپس آتے۔ جن کے اساتذہ نہ ہو، جن کے اوپر علماء نہ ہو، ان کی گمراہ ہونے کی چانس 90 سے 100% ہوتا ہے۔ تو علماء سے جڑے رہیے، علماء کے ساتھ رہیے۔ اور ایک بات، ہم نے جسے اپنے قوم کا امیر بنایا، ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ دار کے ساتھ جڑے رہنا یہ دین کا حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں 2 باتیں سمجھاؤں گا، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد اللہ اس رسول کی بات کے بعد اولو الامر کے اندر 2 لوگ آتے ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اولو الامر میں ایک تو قوم کے ذمہ دار، امیر، رہنما، رہبر آتا ہے، اس کی دین کے معاملے میں اس کی پیروی کی جائے، اگر اللہ کی وہ معصیت کرتا ہے تو اس کی پیروی اور اطاعت نہ کی جائے، لیکن دین کے معنی اس کی اطاعت کی جائے، واجب ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اولو الامر سے مراد علماء کرام ہے، یعنی اللہ اس رسول اطاعت کے بعد آپ علماء کرام کی وہ بات مانیے جو دین اسلام کے مطابق ہو۔ اور میں بات ختم کر رہا ہوں اس بات کو پیش کر کے کہ جو قوم کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں بہت ساری ذمہ داری ہے، اور انہیں قیامت دن سوال پوچھا جائے گا، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ایک ذمہ دار ہے، سب سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی سارے انسانوں سے۔ ان میں ایک والامام راعٍ، قوم کا رہبر، رہنما، چاہے وہ امامت کرنے والا ہو، چاہے قوم کا امیر ہو، قوم کا رہبر ہو، قوم کا رہنما ہو، قوم کا اغوان ہو، قوم کا ذمہ دار ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھاتا ہے اس سے اللہ کے سوال ہوگا، اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ نظر یہ آتا ہے کہ نماز کے معاملے میں بھی ذمہ دار بھی مسجد سے بہت دور نظر آتے ہیں، کبھی آگے کبھی چھوڑ دیا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذمہ دار کئی وقت غائب رہتے ہیں، بلکہ ہر نماز کے اندر بھی اگر وقت میسر قریب ہے تو آ جائے، اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر سارے ذمہ دار ان کو کم از کم وقت سے پہلے پہنچے تاکہ دوسروں کو کہہ سکے کہ بھائی آپ جلدی آئیے۔ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ آپ قوم کا آگاہ کریں، متنبہ کریں کہ آپ جلدی آئیے، وقت پر پہنچیے، وقت سے پہلے پہنچیے۔ دیکھیے جہاں کہیں ایسا کوئی پروگرام سجایا جاتا ہے نا، جہاں پر ایسا پروگرام سجایا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو کیا وہاں پر آگےوان بعد میں آتے ہیں؟ اس جگہ کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں تاکہ سارے انتظامات سنبھال لیں۔
تو ہمارے جو مسجد کے ذمہ داران معاف کریں، برا نہ لگائے، دین کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور آ کر کے جتنے انتظامات ہیں وہ انتظامات آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ جو بھی کچھ بات، اور ایک بات بتلا دوں کہ کبھی مان لو اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات پیش آ جائے کہ کبھی پولیس کچہری کا معاملہ آ جائے، کون لڑے گا؟ کیا عوام لڑے گی؟ وہ تو پہلے پوچھیں ذمہ دار کون ہے۔ جب ذمہ دار نہیں ہوں گے تو بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اور میرے ایمان والے بھائیو، ٹائم بہت چلا گیا، آخری بات، فلسطین کے اندر جو باتیں ہو رہی ہے، جو بھی معاملے ہو رہے ہیں، حقیقی کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج حالات فلسطین میں برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال میرے خیال سے ایسے حالات بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ ہمارا ان کا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے، ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کس کی سازش ہے ہم اس کے پیچھے نہ جائیں۔ وہاں ہمارا ایک اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس، یہ پوری لڑائی اسی بیت المقدس کے لیے ہے، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ اس بیت المقدس کو قیامت سے پہلے آزاد کرایا جائے گا اور مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ اسی کے لیے پوری لڑائی ہے جو فلسطین کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، فلسطین کے لوگ نے دعا کرنا چاہیے، فلسطین کے وہاں بیت المقدس کی حفاظت دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بتا دوں میرے نوجوان دوستو، آج ہمارے حالات اچھے ہیں، ہم عبادات سے دور ہیں۔ ان سے پوچھئے، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے کہ ہمارے پر ایسے حالات آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے راستے فرمائے، آمین۔ اسلام حاضر جمعہ، ایک بات آخری بتا دوں کہ تجارت کے معاملے میں بہت سارے مسلمان جو ہے حرام کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ میں 2-3 باتیں پیش کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دیکھیے، تجارت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں ان کو تجارت کرنے دیتے تھے جن کے پاس تجارت کا صحیح علم ہوتا تھا، یعنی تجارت کے سارے جتنے لواحقات ہیں ان سب کا علم پہلے حاصل کیا جائے۔ اگر نہیں علم حاصل کریں گے تو آپ حرام کاری میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، بہت ساری تجارت کے ایسے نئے ذرائع نکل چکے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری پہلے آپ پراپت کریں جو ان کے جانکار ہیں۔ بہت سارے علماء بھی بہت ساری نئی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، تو آپ اس میدان کے جو ماہر ہیں ان سے آپ پہلے پوچھیں، سمجھیں۔ جیسے بٹ کوائن کا معاملہ آتا ہے، بہت سارے سوال آتے ہیں بٹ کوائن کے بارے میں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو اس بٹ کوائن کے بارے میں پہلے تو عالم کو خود کسی اس کے جانکار سے پوچھنا پڑے گا کہ بٹ کوائن کیا چیز ہے، اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، کیسے خرچ ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور کیا اس کے مطلب وہ بٹ کوائن کس لیول کا ہے، وہ کس لیے ہیں، یہ ساری جو جانکاری لینا ہوگا، اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بغیر علم کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، یہ ہمارے اختیار نہیں ہے، بلکہ کسی بھی تجارت کو حرام کہنے کے لیے یا کسی بھی کام کو حرام کہنے کے لیے حرام ہونے کی دلیل ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی معاملات کو آپ حرام کہیں گے، اس کو حرام کہنے سے پہلے اللہ اس کے رسول طرف سے یا اسلام کی طرف سے ممانعت ہونی چاہیے، تب وہ حرام ہوگا۔ اور جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں اس کے تعلق سے پوری جانکاری لی جائے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو حلال ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہم سے ایک سوال، جو میں نے پہلے جو حدیث پڑھی کہ 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال، 2 سوال یہ بھی ہوں گے، عن مالہ من این اکتسب، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا، مال تم نے کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام سے کمایا، یہ بتانا پڑے گا۔ مال کو کمانے کے بہت ذرائع ہیں، ہمیں حلال ذرائع تلاش کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی تجارت پر شک و شبہ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی تجارت پر غلط کمنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو تجارت کرتا ہے اس سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک سوال
فیما انفقہ، اس مال کو کما تو لیا لیکن خرچ کہاں کیا؟ مال کمانا تو آسان لگتا ہے لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. اگر غلط کریں گے تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے، عبادت توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے. یا اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ جن کا مال پھنسا ہوا ہے اللہ ان کے مال کو لوٹا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کا شفا کل عطا فرما. غالباً 2 ہفتے پہلے بھی آپ کے دعا ہوئی تھی. میرا بھتیجا مولانا اسماعیل صاحب جو آتے ہیں، جنہوں نے وہاں پر پھلواڑے میں نظامت کی تھی، ان کا نواسا میرا بھتیجا وہ NICU کے اندر دوبارہ اس کو ڈالا گیا ہے. اس کی کنڈیشن ہارٹ کی وجہ سے کافی خراب ہے. آپ تمام حضرات سے خصوصی دعا کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شفا دے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دن کا کام لے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو شفا دے گا. تو انشاءاللہ میری تو پوری کوشش رہے گی، ہمارے بھائی کی بھی کوشش رہے گی، اس کو انشاءاللہ دین کے لیے ہم لگا دیں گے. اللہ نے ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کی دھڑکن بالکل 30-35 تک پہنچ جا رہی ہے. اللہ نے اس کو شفا دے دی تو میں اس جمعہ خطبہ کے اندر گواہ رہنا، پوری جماعت گواہ رہنا، اس کو انشاءاللہ دین کے لیے ہم لگا دیں گے. اس کو شفا مل جائے اور اس عمر کو پہنچ جائے، دین کے لیے ہم وقت کرنے تیار ہے. گواہ رہنا. اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو آپ مجھے یہ بات ضرور یاد دلا دینا کہ جمعہ خطبے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اسے دین کا داعی بنا دیں گے، دین کے لیے لگا دیں گے. انشاءاللہ ہمارے والد نے جب ہم تینوں بچوں کو، ان کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو دین کے لگایا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ نے اس کو شفا دی تو دین کے لیے انشاءاللہ لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. ان کے والد بھی کافی پریشان ہیں اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کو شفا دے. یا اللہ اس کو تو جلد سے جلد شفا دے دے. یا اللہ تیرے دین کے لیے انشاءاللہ اس کو ہم وقف کر دیں گے اور تیرے دین کا داعی بنا دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ذریعے سے اللہ تیرے دین کا انشاءاللہ ایک بڑا کام ہم کریں گے. یا اللہ تو اس کو شفا کاملہ عطا فرما دے تیری توفیق کے ساتھ ساتھ. یا اللہ ہم تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں، یا اللہ تیری مدد سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ فلسطین کے حالات خراب تر خراب ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ آسانی فرما دے. میرے مان والے بھائیوں، میں نے 15 منٹ وقت زیادہ لے لیا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، میں نے 15 منٹ زیادہ لے لیا ہے. آپ اس 15 منٹ کے بدلے میں انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں کہی ہوگی، میں نے آپ کے سامنے ایسی باتیں نہیں کی ہوگی. انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا. لیکن آپ کا 15 منٹ لیا ہے تو میں آپ سے معافی کا حقدار ہوں، آپ معاف کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق فرمائے. آمین.